آج کا موضوع ہے کہ ہمارا معاشرہ یا ہم جیسے لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے یا ترقی کیوں نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان وجوہات پہ جس کی بنیاد پہ ہمارا معاشرہ باقی دنیا سے پیچھے ہے۔ اس کے بعد ہم نقصانات پہ بات کریں گے کہ کون سے وہ رویے ہیں جو ہمیں ترقی کرنے سے روک رہے ہیں اور ان رویوں کے نقصانات کیا ہیں، اور آخر میں ہم کچھ دیر ان رویوں کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے اور اس درستگی کے فائدے کیا ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جو چیز ہمیں ایز اے سوسائٹی ہولڈ بیک کر رہی ہے، جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتی، اس پہ وہ ہے کہ ہمارے ہاں کویسچننگ یا ڈس ایگریمنٹ یعنی سوال کرنا اور اختلاف رائے رکھنا، اس کو بڑے منظم طریقے سے بچپن ہی سے قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس کا قتل ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے خاندانوں میں۔ جب کوئی بچہ سوال کرتا ہے یا کسی بات پہ اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کا منہ اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ بیٹا ان چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اگر وہ اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ چونکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو لہٰذا آپ اختلاف رائے کا حق نہیں رکھتے۔ اسی طرح کلاس رومز میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ جب سٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچر کے سامنے، تو بجائے یہ کہ وہ ٹیچر جو لیکچر دے رہا ہے، جو چیزیں پڑھا رہا ہے، اس کو سیاق و سباق، اس کے کانٹیکسٹ کو، جو جس بھی ٹاپک پہ کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں، اس ٹاپک کی پیچیدگیوں میں جائیں۔ اس کے بجائے اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں، بہت جلدی کلاس میں ٹیچر کے فین بن جاتے ہیں۔ یعنی اکثر اوقات ہمارے کلاسز میں ناقدین یا کرٹکس کے بجائے ایسے لوگ جو ڈس انٹرسٹڈ آبجیکٹیو آبزرور ہوتے ہیں، ان کے بجائے ہمارے ہاں کلاسز میں فینز بیٹھے ہوتے ہیں جو یا تو ٹیچر کی اچھی انگریزی یا اردو سے متاثر ہوتے ہیں، یا پھر اس کے کپڑوں سے متاثر ہوتے ہیں، یا کسی اور بات سے متاثر ہو کر جو بات ٹیچر سمجھا رہا ہوتا ہے اس بات پہ سوچ و بچار تک پہنچتے ہی نہیں ہے، اور واہ واہ کرنے پہ سارے لیکچر میں لگے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو ٹیچر اس کو اپنی ایگو یا انا کا مسئلہ بناتا ہے۔ یعنی سوال اور تجسس تو انسان کے خمیر میں موجود ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے سوال اور تجسس ہی کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے، انسان کا ارتقاء ہوا ہے۔ لیکن ہمارے کلاسز میں، یا صرف کلاسز میں نہیں، سوشلائزیشن کے جو باقی ایونیوز ہے، چاہے وہ بیٹھک اور حجرے ہو، چاہے وہ ہمارے ڈرائنگ رومز ہو، یا چاہے وہ ہمارے دوستوں کے گروپس ہو، یا چائے کے ہوٹلوں پہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، یا گلی محلوں میں جو گپیں شپیں لگتی ہے، وہاں پہ جب کوئی ایسا سوال کرتا ہے جو کہ تھوڑا سا عام جو لغت ہوتی ہے، جو عام گفتگو ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے۔ تو بچہ بھی جب گھر پہ اسی طرح سوال کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو اس طرح سوال پوچھتے پوچھتے وہ کسی دن پاگل ہو جائے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم باقی دنیا سے بہت پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلاس رومز میں یا جو ڈسکشن کے اور مختلف فورمز ہیں ان میں جو گفتگو ہوتی ہے ان کا سوشیو کلچرل لائف سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ یعنی اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ کلاس کی باتیں جو ہے وہ کلاس میں ہی رہنے دو۔ اب یونیورسٹی، کالج اور سکول کی باتیں اگر صرف یونیورسٹی، کالج اور سکول کے کلاس رومز تک ہی محدود رہے اور معاشرے میں ان کا جو اثر ہوتا ہے، کلاس میں اگر اسٹوڈنٹس کو ایکٹیولی یہ بتایا جائے کہ ان باتوں کا باہر معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا یہ خیالی باتیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کا معاشرہ کسی اور طرف جائے گا، اور جو اصلاحی ہماری جگہیں ہیں یعنی سکول، کالج، یونیورسٹی، یا اسی طرح بیٹھک اور حجرہ، میں تو خود اس کو بھی بہت بڑا ایک اصلاحی فورم سمجھتا ہوں، اور سوشیالوجی میں بھی سوشلائزیشن کا ایک ایونیو یہی ہے جو ہمارے بیٹھک ہے۔ یہاں پہ ہم بڑے جو ہے وہ بچوں کو اپنی جو زندگی کے حوالے سے تجربات ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں علم دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو یہ باتیں بتائی جا رہی ہے، آپ ایسا نہ ہو کل کو ہو بہو اسی طرح چیزیں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ خیالی باتیں ہیں۔ حالانکہ دراصل ہر خیال جو ہے وہ حقیقت سے پہلے خیال ہی ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت جو ہے وہ ایک قسم کا خیال سے ہی جنم لیتا ہے۔
جب تک کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا اس کی حقیقت بھی نہیں بن سکتی، وہ چیز حقیقت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم باقی دنیا سے کوسوں جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ ہے کہ ہماری ٹیچنگ جو ہے، وہ ٹیچنگ اگین صرف یونیورسٹیز یا تعلیمی اداروں میں نہیں، جہاں پہ بھی ہو، چاہے وہ معاشرے کے کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ اس میں ہم بچوں کو سوچنا نہیں سکھاتے۔ ہم یہ نہیں سکھاتے کہ کس طرح سوچنا ہے اور کن کن اینگلز پہ سوچنا ہے، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ کیا سوچنا ہے۔ ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ رٹا لگانے اور جو ہمیں وراثت میں بیانیے ملے ہوتے ہیں، بڑوں کو جو وراثت میں چیزیں ملی ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، ان کا سیاست کا، ان کا ثقافت کے حوالے سے جو بھی نظریہ ہوتا ہے، وہ بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ہو بہو اسی طرح اس پہ زندگی گزارے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہمارا طریقہ ہمارے وقت تک صرف صحیح تھا، آپ کا وقت چونکہ مختلف ہے، آپ کے وقت کے مسائل مختلف ہیں، لہٰذا آپ اپنے طریقے سے سوچیں۔ تو ہم یہ نہیں سکھاتے کہ کس طرح سوچنا ہے، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ کیا سوچنا ہے۔ یہ تو ہو گئے وجوہات جس کی وجہ سے ہم میں اور باقی دنیا میں باقی عظیم جو لوگ ہیں ان میں فرق ہے۔ نقصانات کیا ہے اس چیز کی وجہ سے، ان رویوں کی وجہ سے نقصانات ہم کیا اٹھا رہے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرٹکس، ناقدین یا پھر اصلاحی جو لوگ ہوتے ہیں، ریفارمرز، وہ پیدا نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اس کی وجہ سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو صرف سٹیٹس کو جس طرح چیزیں ہو رہی ہوتی ہے انہی کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسا لوگوں کا ایک بھیڑ پیدا ہوتا ہے جس کو آپ جو بھی بتاتے ہیں وہ اسی راہ پہ چل پڑتے ہیں، اور اس بھیڑ میں سے، یعنی اگر آپ اس بھیڑ کو بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے تو وہ فوراً اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا فوراً چیزوں کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس بھیڑ میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ ہمیں جس راستے پہ لگایا گیا ہے کیا وہ راستہ صحیح ہے، چونکہ وہ بھیڑ کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ بھیڑ کا حصہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں لہٰذا یہ راستہ ٹھیک ہوگا، حالانکہ ان میں سے اگر ایک بندہ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ ہو کر تھوڑا سا سوچے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ بھیڑ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ویسے بھی دنیا میں اچھے کام اور بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جنہوں نے بھیڑ سے الگ ہو کر کچھ سوچ و بچار کی ہے، چاہے وہ پھر دین کے شعبے میں ہو، سائنس کے شعبے میں ہو، یا سیاست اور معاشرت کے شعبے میں ہو۔ تیسرا نقصان اس طرح کے رویوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بنو جیسے واقعات پیش آتے ہیں، جس میں ایک پروفیسر کو، ایک ایسے شخص کو جس نے عقل و شعور کا استعمال کیا، اس کو بزور بازو تمام لوگوں کے سامنے معافی مانگنے پہ مجبور کیا گیا، حالانکہ اس نے صرف ایک ایسے نظریے کو، ایک ارتقائی نظریے کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے جس کو عظیم قوموں نے بہت پہلے سچا مان لیا ہے۔ اور اس نظریے سے مراد خامخواہ یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے جانور تھے جسمانی طور پہ یا حقیقی طور پہ جانور تھے، یہ انٹرپریٹیشن بھی تو ہو سکتی ہے اس کی۔ ویسے بھی سوشل سائنس میں ہم کہتے ہیں نا کہ there are no facts only interpretations، یعنی حقائق بہت کم ہے اس دنیا میں، اکثر تشریحات ہے، میری اپنی تشریح ہے، آپ کی اپنی تشریح ہے، کسی اور کی اپنی تشریح۔ مسئلہ تب اٹھتا ہے جب ہم اپنی تشریح کو صحیح مان کر اور اپنی تشریح کو واحد صحیح تشریح مان کر دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بیچارے نے صرف ایک نظریہ ارتقاء کی بات کی تھی کہ انسان ہو سکتا ہے عقلی طور پہ، شعوری طور پہ، آج کا انسان آج سے 2000 سال پہلے جو انسان تھا، 4000 سال پہلے جو انسان تھا، اس سے بہت آگے ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم جانور ہی صحیح ہے، ہمیں جانور رہنے دو، ہم نے انسان نہیں بننا، ہم اس نظریہ ارتقاء کو نہیں مانتے۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، یعنی کس طرح ان رویوں کو درست کیا جا سکتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہوں گے۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کلاس رومز میں ہو، بیٹھک میں ہو، ڈرائنگ رومز میں ہو، لائبریریز اور کیفیز میں ہو، ڈسکشنز میں آپ بچوں کو یا اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر آپ کچھ پڑھا رہے ہیں یا اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں، آپ انہیں پاسبلٹیز دیں، ممکنات دیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مختلف تشریحات ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک جواب دیں، ایک بیانیہ اس کے ہاتھ میں تھما دے کہ اگر اس پہ یقین کرنا ہے تو صحیح، اس کو ماننا ہے تو صحیح، ورنہ پھر جو ہے آپ سخت سے سخت سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔
دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر موجود لوگوں کو تمام قسم کی آزادیاں دے دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جمہوری رویے اور برداشت جو ہے اور اس طرح کی اور اچھی جو خصوصیات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آئیں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے ایک اسپیس کریٹ ہو جائے گا جو کہ سوچتے ہیں چیزوں کو، جو چیزوں پہ سوچ و بچار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی حل نکالتے ہیں اور صرف جذبات کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے۔ آخری جو ضروری چیز ہے، اگر ہم اختلاف رائے کو صحیح مانتے ہیں اور اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ سوال کرنا بچوں کو، طالب علموں کو سکھاتے ہیں، ان کے اندر تجسس پیدا کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا یا اس سے جو ایک اصول ہمارے ہاں پروان چڑھے گا وہ ہوگا کہ یہاں پہ عقل اور دلیل کا راج ہوگا، بجائے یہ کہ صرف خالص جذبات اور ایک irrational قسم کے ایٹیچیوڈز یہاں پہ لوگوں میں ڈیولپ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ اور ثقافتی طور پہ ایک اچھا معاشرہ بن کر ابھریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، یعنی ہم نے پہلے بات کی وجوہات پہ جس کی وجہ سے ہم باقی دنیا سے پیچھے ہیں، اس کے بعد ہم نے بات کی نقصانات پہ کہ ہم کیا نقصانات اٹھا رہے ہیں جن رویوں کی وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے ہم نے کیا نقصانات آج تک اٹھائے، اور آخر میں ہم نے بات کی کہ ان چیزوں کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں اس کا اظہار کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں۔